قربانی کے فضائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین اعمال جانور کا خون بہانا ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنی قربانی کے جانور کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بطیب خاطر ثواب کی امید کرتے ہوئے قربانی کی تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہوگی۔ اسی طرح کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کی ترغیب دی اور کرنے والوں کو خوشخبری سنائی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وسط ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید بھی فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ایک سلسلہ تشکر و عبادات بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ بعض مرتبہ کسی سفر میں ایام قربانی آ جائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی ترک نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے قربان کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانیوں کو فربہ کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اور سب مسلمانوں کی یہی عادت تھی۔ قربانی کی عبادت کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جن میں سے 23 اونٹوں کا نحر اس کے خاص طریقے پر ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمایا، باقی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیں، چونکہ یہ آخری قربانی اور منی کا مبارک میدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت خوب حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی فرمائی، ورنہ اس سے قبل ہر سال 2 مینڈے قربان کرنے کی عادت شرفیہ تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر دل مانے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔